آپ کا اور میرا سر سے لے کر پیر تک کے بال گناہوں میں ڈوب چکا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم سے کون سی خطا ہو گئی ہے، ہم سے کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ لیکن آؤ دیکھو عمر فاروق اعظم کی ذات دیکھو، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، پاورفل بادشاہ، جس کو ساری دنیا عمر خطاب کے نام سے جانتی ہے، حضرت عمر کے نام سے پہچانتی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ بادشاہ حضرت عمر کی ذات پاک ہے۔ ایک صحابی کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا اے صحابی ذرا یہ تو بتا دے کہ اللہ کے رسول نے جو لسٹ بنائی تھی، جو چٹھی لکھا تھا، منافقوں کی چٹھی لکھا تھا، دشمنوں کی چٹھی لکھا تھا، کیا اس چٹھی میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ سرکار عمر پاک، سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر کے کہا تھا، وہ عمر رو رہا ہے جن کو میرے آقا نے کہا عمر تم جنتی ہو، جن کو میرے آقا نے کہا عمر تم جنتی ہو، تم جنت کے حقدار، وہ عمر رو رہے ہیں اور کہتے اے صحابہ کیا وہ لسٹ کو تو نے دیکھا ہے، اس چٹھی کو تو نے دیکھا ہے، اس چٹھی میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے، کیا عمر کا نام منافقوں میں تو نہیں ہے؟ رو رو کر عمر اس چٹھی کو دیکھ رہے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بادشاہ، جس کے تلوے سے جب وہ قدم رکھتا ہے تو شیطان تھرا جاتے ہیں، جب وہ چلتا ہے تو شیطان راستہ بدل دیتے ہیں، جب وہ زمین کے اوپر درہ مارتا ہے تو زمین کانپ جاتی ہے۔ ایسا بادشاہ رو رہا ہے رب کے قہر و جلال سے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا مقدس بیٹا اب عیدگاہ کی زمین سے جائے گا، عیدگاہ کی اس محفل سے جائے گا، اور جانے کے بعد میں مارکیٹوں کو آباد کرے گا، رنگی کھانوں کو آباد کرے گا، اور پکچر گھر کو آباد کرے گا۔ جو طریقہ صحابہ نے دیا ہے وہ طریقہ لے کر کے جاؤ، انشاءاللہ تمہاری دنیا اور آخرت بھی کامیاب ہوتی نظر آئے گی۔ آج کا مسلمان ابھی جائے گا، مارکیٹوں کو آباد کرے گا، تھیٹر گھروں کو آباد کرے گا، پکچر سنیما گھروں کو آباد کرے گا، اور کہے گا آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو گھومنے کا دن ہے۔ نہ، اگر اللہ نے تجھے طاقت دیا ہے، اگر اللہ نے تجھے خوشی کا موقع دیا ہے تو اپنے پریوار والوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے محبت سے باتیں کر لیا کر، اپنے والد کے ساتھ میں بیٹھ کر کے ذرا میٹھا کھا لیا کر، ان کے ساتھ میں کھانا کھا لیا کر۔ اے مسلمان سنو سنو، اگر آج تم تھیٹر کو آباد کرو گے، اگر آج تم رنگی کھانوں کو آباد کرو گے تو اللہ تیرے گھر کو برباد کر دے گا، کوئی برکت تیرے گھر کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس قوم نے رنڈیوں کو نچایا ہے، جس قوم نے فواہشاؤں کو نچایا ہے، اس قوم کو میں نے کبھی آباد ہوتے نہیں دیکھا ہے، اس قوم کو میں نے کبھی کامیاب ہوتے نہیں دیکھا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو سیدہ فاطمہ کی زندگی کو بنا لو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو حسین پاک کی زندگی کو بنا لو، جو کربلا کے میدان میں یہ بتا کر کے چلے گئے اے میری بہن زینب تو یہاں خاموشی اختیار کر لے اور پردہ کر کے امی فاطمہ کے پردے کو بچا لے، اور تیرا بھائی حسین کربلا کے میدان میں سر کو کٹا کر کے مصطفیٰ کی شریعت بچا لے گا۔ ہمارا طریقہ یہ نہیں تھا، ہمارا طریقہ تو وہ تھا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہمارا طریقہ تو یہ نہیں تھا کہ ہم نے رنڈی گھر کو آباد کیا۔ اے مسلمان اسلام کے بیٹے، مقدس بیٹو، آج زندگی کو، اپنی جوانی کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس کا قہر و جلال بہت غضب والا ہے، اپنے رب کو راضی کر لو، اور انشاءاللہ اس عید کی خوشی میں آپ دعا کر لو رب کی بارگاہ میں۔ آج خوشی کے دن میں میرے آقا فرماتے ہیں جو بھی رب سے سوال کرے گا، دنیا کے بارے میں مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، عقبہ کے بارے میں مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، دولت مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، عزت مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، شہرت مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ میرا رسول فرماتا ہے آج کے دن اللہ تجھے ہر چیز عطا کرنے کو تیار ہے، اللہ آج کے دن عطا کرنے کو تیار ہے۔ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کریں اور سنیما گھر کو نہ آباد کریں، رنگی کھانوں کو نہ آباد کریں، آپ اپنے پیسوں کو جائز کاموں میں لگائیں، انشاءاللہ یہ ایک ایک روپیہ آپ کے کام آئے گا، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا اگر ہمارے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ 5 منٹ آپ حضرت